جاپانی محققین کے مطابق حقیقی تناظر میں جاپان کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز پہلی صدی عیسوی سے ہی ہوتا ہے، لیکن جاپان کی تاریخ در حقیقت پہلی صدی عیسوی سے بھی قدیم ہے، جس کا ثبوت وہ مدفون نوادرات اور اشیاء ہیں جنہیں ماہرین آثار قدیمہ 15,000 سال قبل کے زمانے کی اشیاء قرار دیتے ہیں۔ ان اشیاء میں شکار کے لیے استعمال میں آنے والے پتھر کے ہتھیار اور برتن وغیرہ شامل ہیں، جس سے جاپان کی قدیم ترین تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ ان ہتھیاروں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کا جاپانی غاروں میں رہا کرتا تھا اور جنگلی جانوروں کے شکار کے فن سے بھی واقف تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسے سمندری جانوروں کے شکار اور جنگلوں اور پہاڑوں پر اگنے والے پودوں، سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے بھی آگاہی تھی۔ اس کے برعکس اگر زراعت کی بات کی جائے تو جاپان میں باقاعدہ زراعت کا آغاز پہلی اور تیسری صدی کے دوران ہوا۔ یہ وہی دور ہے جب جاپان میں بہت تیزی سے اس کے قریبی ہمسایوں کوریا اور چین کی ثقافت منتقل ہوئی۔ اس ثقافتی منتقلی کا ذریعہ وہ پناہ گزین تھے جو بیرونی حملہ آوروں سے بچنے اور جان بچانے کے لیے جاپان آ جاتے تھے۔ اس دور کا جاپان خود بھی طوائف الملوکی اور انتشار کا شکار ایک ایسا ملک تھا جس میں کئی ریاستیں موجود تھیں۔ اس دور کے جاپان کو ونوکنی کہا جاتا تھا۔ اس دور کے ونوکنی میں واقع ایک ریاست یاماتائی کوک کی ملکہ ہیمیکو نے چین سے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اور اسی زمانے میں چین کی جانب سے جاپان کو سونے کی مہروں کا بھجوایا جانا بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ انہی مہروں میں سے سونے کی چند مہریں آج بھی جاپان کے فکوکا شہر کے عجائب گھر فکوکا سٹی میوزیم میں موجود ہیں، جنہیں عید الاضحیٰ میں فکوکا پریفیکچر میں ہونے والی کھدائی کے دوران دریافت کیا گیا۔ اس کھدائی کے دوران یہ انکشاف بھی ہوا کہ اس دور کے جاپانی نہ صرف عمارتی ذوق رکھتے تھے بلکہ اس قدر متمدن تھے کہ اپنے مردوں کو دفن بھی کیا کرتے تھے۔ اس دور کی قبریں اہرام مصر کے طرز پر بنائی جاتی تھیں اور چوڑائی کے اعتبار سے اہرام مصر سے بھی زیادہ حجم کی ہوتی تھی۔ ان قبروں کو جاپانی زبان میں کوفن کہا جاتا تھا۔ اس نوع کی قبروں کی ایک بڑی تعداد جاپان میں نارکین کے علاقے میں ملتی ہے، جبکہ دیگر پریفیکچرز میں اس طرح کی قبروں کے آثار ملتے ہیں۔ اگر جاپان کے تمدن اور تہذیب کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جاپان پر اس کے قریبی ہمسائے چین کے گہرے اثرات ہیں۔ چین کی تاریخ علم و دانش اور آگاہی کی تاریخ ہے، جہاں قبل مسیحی سے حرف تہجی یا کریکٹرز کا استعمال کیا جانے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اخلاقی فلسفہ، ریاستی قوانین، تعلیمی نظام کے علاوہ ریاستی احکامات کا ایک ضابطہ اور سرکاری عہدہ جات کا ایک مربوط نظام بھی امناً رائج تھا۔ چنانچہ قریبی ہمسایہ ہونے کے باعث علم و دانش کا یہ خزانہ فطری طور پر جاپان میں منتقل ہونا ہی تھا۔ لہٰذا 5ویں صدی کے اوائل میں پہلے کوریا اور بعد ازاں چین کے علمی اثرات جاپان منتقل ہوئے، اور جاپان میں تحریر یا خانجی کریکٹرز اور کنفیوشزم کی اخلاقی تعلیمات متعارف ہوئیں۔ جاپان نے ان علوم کے ماہرین کو بہت تعظیم دی۔ یہ ماہرین فن نسلاً کوریائی تھے۔ ان افراد کو جاپان میں احتراماً کیکاجن کہا گیا اور انہیں جاپان کی شہریت عطا کی گئی۔ انہی لوگوں کے ہمراہ جاپان میں بدھ کے مجسمے اور بت مت کی تعلیمات بھی متعارف ہوئی۔